فیمینزم کی یہ تحریک اگر کامیاب ہو گئی تو آپ سمجھ لیں کہ مغرب کا پھر دنیا میں یعنی زوال اس کا آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے اس میں، تو خواتین کے حقوق کی بات جس طرح بدر صاحب نے کی ہے وہ تو بالکل یعنی اسلام تو اس کا نمبردار ہے، لیکن اس کے اندر حقیقی روح جو ہے نا اور جو جان جس نے ڈالی ہے وہ جان پال ساکر اور سیمون رشتے ہیں ہمارے۔ مغرب سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ بھئی ہم اتنے جو ہے ماڈرن ہونے کے باوجود بھی ہم اس نعمت سے محروم ہیں اور یہ لوگ اس نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمائل احمد اور آج ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے فیمینزم کے ٹاپک پہ بات کرنا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروفیسر محمد ریاض صاحب اور ایک مشہور تجزیہ کار محمد بدر صاحب۔ مقصد ہے کہ جو ایک فیمینزم ایک بڑا اوپر جاتا ہوا ایک بہت تیزی سے جو ایک ٹاپک ہے جو جس کی بنیاد جو ہے وہ شروع کی تھی امریکہ نے، اور جس کے دو عورتیں تھیں جنہوں نے یہ سٹارٹ اپ لیا تھا جس سے، اور ان کا نام تھا ایک الزبتھ کینٹ اسٹینٹن اور دوسری تھی موٹ۔ ان دونوں نے اس کا سٹارٹ اپ لیا تھا 1800 کے مڈ سے، اور اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے اور اپنے ماہرین کا اس سے ویو لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری گفتگو کیا رزلٹ آتا ہے۔ تو محمد بدر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فیمینزم ایک بہت تیزی سے اوپر جانے والا ایک ٹاپک ہے جس کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے آج کل کے زمانے میں۔ تو آپ کے اس کے اوپر کیا ویوز ہے اسلامی طور پہ کہ یہ کس طرح کا نظریہ آپ اپنا کچھ اس پہ پیش کریں؟ فیمینزم اسلام میں ہمارا ہے ہی فیمینزم، جیسے کہا گیا شروع سے ہی کہ اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں عورتوں کے بالکل حقوق نہیں دیے جاتے تھے، مطلب بیٹی ان کی پیدا ہوتی تو ان کو درگور کر دیا جاتا تھا زندہ۔ جب اسلام آیا، اسلام نے ہی ان کو مطلب جتنے رائٹس ہیں ویمن رائٹس بولتے ہیں جن کو، ان کو سارے رائٹس دیے عورتوں کے وراثت میں اسلام نے حصہ رکھا ہے۔ اسلام نے ان کو بولا کہ ان کو جینے کا حق ہے، ان کی ہر چیز ہے وہاں پہ۔ مطلب بیسیکلی ان کا تین مقصد ہے۔ اس کا ایک بنیادی جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنی عورتیں ہیں نا ان کو ایک حقوق دیں، رائٹس پیش کریں۔ ووٹنگ رائٹس ہو گئے جس میں ان کے وائلنس کے خلاف وہ کھڑی ہو سکیں، ان کو پارلیمنٹ میں رائٹس مل سکیں۔ اور اس کی جو سب سے پہلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو سب سے پہلی موومنٹ جو سٹارٹ ہوئی تھی نا وہ ہوئی تھی 1800 کے بیچ میں سے، اور اس کے بعد یہ چلی تھی 1920 تک۔ اور اس کے اندر ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے لیگل رائٹس ہیں، سوشل رائٹس ہیں، وہ ہم اپنی عورتوں کو مہیا کر سکیں۔ اور لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا نقصان یا بیک ڈرا یہ تھا کہ یہ صرف جو وائٹ عورتیں تھیں ان کو دیا گیا تھا، اور نہ کہ جو بلیک پیپل تھے جو ان کی ریسزم والا تھا ایک بیچ میں وہ سارا کریٹ ہو گیا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ جو مہم تھی یہ بیچ میں ایک ٹائم پہ رک گئی۔ تو اس کے بارے میں آپ محمد گیا صاحب کچھ پیش کرنا چاہیں گے اپنی رائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ اصل میں جو فیمینزم ہے یہ اس دور کا ایک زندہ موضوع ہے، اور جو فیمینزم کا اصل بیانیہ ہے وہ بیانیہ حقوق نسواں ہے، یا خواتین کی حقوق کے نام سے وہ اپنا بیانیہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں فیمینزم یہ تحریک نسواں یہ ایک تحریک کا نام ہے، ایک موومنٹ کا نام ہے، ایک نظریے کے نام ہے۔ یعنی جو ہم اپنے معاشرے میں دین اور مذہب سمجھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ دین اور مذہب کے متبادل ایک پورا جو ہے ایک کوڈ آف لائف ہے، جو کہ اس کے اپنے نظریات ہیں، خیالات ہیں، افکار ہیں، سوچ ہیں، چیزیں ہیں، اور اس کے مطابق وہ اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں اس موقع پر یہ بھی عرض کروں گا کہ چونکہ یعنی تحریک نسواں یا فیمینزم کوئی ایسا نام نہیں یا کوئی ایسا نظریہ نہیں کہ یہ ایک دم سے معاشرے میں اور خارج میں وجود میں آیا ہے۔ اس کی تاریخ کی حوالے سے اس کے اپنے پس منظر ہے، مختلف ادوار میں جس طرح جو مغربی ایک معاشرہ ہے اس کے اپنی نظریات رہے ہیں، لیکن اس کے جو ایک لیٹسٹ شکل ہے، جو ایک ماڈرن شکل اور صورت اس کا ہے، وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ فیمینزم کی صورت میں ہے۔
اور آپ اس سے اندازہ یعنی اس فیمنزم کی اس اصطلاح سے اور اس نظریے سے یہ اندازہ اس طرح ہم لگا سکتے ہیں کہ جو علمی دنیا کے ماہرین ہیں اور بالخصوص جو سیولائزیشن کے حوالے سے جو لوگ جانتے ہیں اور تہذیبوں کے حوالے سے جو مطالعہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر فیمنزم کی یہ تحریک اگر کامیاب ہو گئی تو آپ سمجھ لیں کہ مغرب کا پھر دنیا میں یعنی زوال اس کا آنا بہت مشکل ہو جائے گا، وہ پھر وہ بہت ایک ناممکن سا ایک کام بن جائے گا. لیکن اگر یہ ناکام ہو گئی تو اس کی اٹھنے کا نام بھی بالکل نہیں لیں گے. اس کی ایک وجہ وہ یہ ہے نا کہ اصل میں یہ جو ہے A to Z ہر شعبے حیات کے لیے کچھ ایک نظام، ایک پیراڈائم دے رہتے ہیں، اور اس کے اندر اتنے بظاہر ایک اٹریکشن ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک چمک دمک ہے اس کا کہ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. یعنی بظاہر ہمیں بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو فیمنزم ہے یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ پورا ایک پیراڈائم ہے، بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے اس میں. تو خواتین کے حقوق کی بات جس طرح بدر صاحب نے کی ہے وہ تو بالکل یعنی اسلام تو اس کا نمبردار ہے. تمام مذاہب آپ دیکھ لیں، سیولائزیشنز دیکھ لیں، اس میں اگر کسی نے خواتین کے حقوق کی بات کی ہے تو اسلام ہے. میراث میں اسلام آپ نے دیتا ہے. بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا جی خواتین کو کم میراث میں کم حصہ ملتا ہے. آپ دیکھیں دیگر مذاہب میں تو اس حوالے سے بالکل اسی طرح کے احکام ہے ہی نہیں جس طرح کے اسلام کے اندر ہے. اگر کچھ نہ کچھ ہے بھی تو اسلام کے مقابل میں کچھ بھی نہیں. تو اگر اور وہاں پر بھی جینڈر بیس نہیں ہے. ہم جب ڈیٹیل میں جاتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو میراث کے اندر بھی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہاں خواتین کو نصف حصہ ملتا ہے، لیکن ایک صورت ایسا ہے کہ مثلا اس میں اس کو برابر حصہ ملتا ہے عورت اور مرد کو. جیسا کہ ماں باپ ہو تو دونوں کو ایک جیسا ملتا ہے. اس طرح افیافی بہن بھائی ہو تو ان کو بھی برابر حصہ ملتا ہے اس صورت میں، اگر ان کا میراث میں وہاں پر حصہ بنتا ہے اس صورت میں. اچھا، اس طرح ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر وہاں پر جو ہے خواتین کو حصہ پھر زیادہ ملتا ہے، ایک ایسی بھی ایک صورت اس میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اس حوالے سے جینڈر بیس میراث تقسیم نہیں کرتا ہے، جنس کی بیس پر، صنف کی بیس پر، بلکہ اس کے کچھ اور حکمتیں ہوتی ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں گواہی کا بھی ایک لوگ سوالات اٹھاتے ہیں کہ جی دیکھیے اسلام میں تو خواتین کی گواہی آتی ہے. وہ بھی دیکھیے جو معاشرتی جو باہر دنیا سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو اس میں پھر وہ گواہی بعض صورتوں میں وہ ایک مرد اور دو خواتین یا دو مرد ہونی چاہیے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں صرف خواتین کی گواہی قبول ہوگی. وہاں اگر مرد زیادہ بھی ہو تو مردوں کی بنسبت وہ خواتین کی گواہی، جیسے رضاعت کا معاملہ ہے، ڈیلیوری کے معاملے ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں. تو یہ اصل میں جنس اور صنف کے بیس پر نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی حکمت ہی کچھ اور ہے. تو اس لیے ہمیں فیمنزم کو ٹھیک سے اسٹڈی کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے آغاز میں کہا ایلزابتھ اور ان لوگوں نے آئیڈیا، یہ رائے تو کافی عرصے سے وہاں پر موجود رہی، اس لیے کہ خواتین کے نقطہ نظر سے جب بھی ہم روم کو اسٹڈی کرتے ہیں، یونان کو اسٹڈی کرتے ہیں، ویسٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں اس حوالے سے ملتی ہے. لیکن اس کو باقاعدہ ایک تھیوریٹیکل شکل دینا، اس کو ایک نظریاتی شکل دینا، یہ بالکل جس طرح آپ نے کہا وہاں سے یہ آغاز ہوا، لیکن اس کے اندر حقیقی روح جو ہے نا اور جو جان جس نے ڈالی ہے وہ جان پال سارتر اور سیمون ہے. عورتوں کے حقوق چاہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں، سوشل رائٹس چاہ رہے ہیں، ان کو جو وائلنس ہوتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے جو ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے، اس کو ختم کرنے کے ہم اس کے موقع میں ہیں. لیکن ایسا یہ چیزیں جو ہے اس کی بنیادی مقصد یہ نہیں ہے، یہ صرف وہ مقصد ہے جو اوپر سے دکھایا جا رہا ہے. اس کے بنیادی مقصد کے اندر میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے میل کو ڈومینیٹ کر دیں یا پھر ان کے ایکول نہ آئیں، ان کو ڈومینیٹ کر دیں، ان کے اوپر حاوی آ جائیں. لیکن جس معاشرے میں انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق دینے والا اسلام ہے، اور یہ سب لوگ زیادہ تر وہی ہیں جو اسلام سے خارج، جو مسلمان نہیں ہیں. اور اس میٹر کے اندر بدر صاحب آپ کچھ؟ جی، میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، بہت شکریہ مائل آپ کا، کہ جیسا کہ آج کل آپ دیکھا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، پاکستان میں یا ارد گرد کے علاقوں میں، کہ ایک عورت مارچ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ عورت مارچ یہ کس لیے ہے، اس کے پیچھے ریزنز کیا عورت مارچ کے پیچھے؟
ہاں میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سے مطلب ایسے گھرانے ہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں پہ عورتوں کے حقوق جو دیے جانے چاہیے اسلام نے دینے ہیں وہ حقوق وہ نہیں مل رہے. لیکن عورت مارچ میں جو خواتین باہر آتی ہیں وہ ان ایشوز کے علاوہ اپنے دوسرے ایشوز کو لے کے جو مطلب عورتوں کے حقوق نہیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، جس کے پیچھے جو اصلی حقوق ملنے ہیں جن عورتوں کو وہ دب جاتے ہیں، ان کے حقوق دب جاتے ہیں. فار ایگزامپل کہ نواحی علاقے جو گاؤں وغیرہ کسی بیکورڈ ایریا میں آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ عورتوں کے حقوق نہیں مل رہے ہیں، صحیح طرح پراپر نہیں مل رہے. لیکن ان عورتوں کے باہر آنے کی بجائے دوسری عورتیں جو ویل ایجوکیٹڈ اپنے آپ کو کہتی ہیں اور جو مطلب باہر سے پڑھ کر آئی ہیں، باہر رہی ہیں، یہ آ کر کہتی ہیں کہ بھائی میرا جسم میری مرضی، کہ مجھے فحاشی کی اجازت دو، میں عورت ہوں، میں جو مرضی کروں. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں مطلب جو جن کا اسلام آپ کو حق نہیں دیتا، مطلب اسلامی کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک ایتھیکلی بھی بڑا ایک بہت بیزتی اور بہت زیادہ ایک لو کیٹیگری کی یہ چیز ہے کہ آپ جس طرح کے نعرے آپ آ کے ایک اسلامی ملک میں لگاؤ. اور اس کا بیسیکلی اس کا جو ایجنڈا ہے، جیسے اگر ہم بات کریں یورپ کی یا اس طرف کے ممالک یا امریکہ کی جہاں سے اس کی بنیاد شروع ہوئی، تو وہ لوگ اگر اس تحریک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان کی تو چلو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے ہمارے دین کو نہیں پڑھا اور نہ انہوں نے ہمارے دین کو سمجھا ہے. لیکن ہمارے اس ملک میں جہاں پہ یہ ملک آزاد اس وجہ سے ہوا کہ یہ اسلام کے نام پہ، ادھر اگر ایسے لوگ آ کے یہ باتیں کریں تو کیا یہ مناسب ہے؟ اچھا بہرحال اس حوالے سے بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. دیکھیے قرآن کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، اب جو فیمنزم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں نا وہ اس آیات کو بھی ایک غلط رنگ میں پیش کر رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ مردوں کو بالادستی حاصل ہے اور فوقیت حاصل ہے. حالانکہ یہاں پر ایک لحاظ سے حقوق کی یا آپ سمجھ لیں کہ جو ذمہ داریوں کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، عموماً اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو مرد ہے وہ محافظ ہے. وہ محافظ ہے کس کا؟ اس ماحول کا، اس خاندان کا، اس جو خواتین کا. اس لیے کہ مرد کو فطری لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو اس لحاظ سے یہ ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. معاشی حوالے سے، مالیاتی حوالے سے بھی زیادہ ذمہ داریاں انفاق کی اور نفقے کی وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر ڈالی ہے نسبتاً زیادہ. اب یہ جو رشتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، باپ کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، ماموں کی صورت میں. جو مردوں کی طرف سے رشتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جو خواتین کی صورت میں رشتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور یہ جو رشتے ہیں یہ ہمارے لیے قلے کی طرح ہے، حصار ہے ہمارے. اس کے اندر ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. بہت ساری صرف معاشرتی حوالے سے نہیں، معاشی حوالے سے بھی، تربیت کے حوالے سے بھی، اجتماعی حوالے سے ہم ایک دوسرے کے سپورٹر بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مشکل اوقات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ رشتے اصل میں یہ جو خاندان ہے ہماری ایک نعمت، یہ جو رشتے ہیں ہمارے مغرب سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ بھئی ہم اتنے جو ہے ماڈرن ہونے کے باوجود بھی ہم اس نعمت سے محروم ہیں اور یہ لوگ اس نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں. تو اس لیے فیمنزم جو ہے نا اصل میں وہ یہ ہے کہ وہ 50-50 کے قائل ہے. 50-50 کے بھی نہیں، یعنی جہاں پر خواتین کی جتنی آبادی ہے اتنا جو ہے ہر چیز میں ان کو حصہ دیا جائے. اچھا وہ حصہ یہاں تک وہ اس مساوات کے علمبردار ہے کہ وہ آپس میں یا باہم آپ دیکھ لیں کہ وہ اس کے بھی علمبردار ہے. یعنی جو افزائش نسل کے حوالے سے ہے، نسل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے تخلیقی ایک فطری طور پر جو خاتون کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے وہ اس کو بھی نہیں مانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی ختم کر کے اور یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو آئیڈیا ہے وہ اس طرح میں سامنے پیش کرتے ہیں اور سامنے آ جاتا ہے. دوسری طرف انہوں نے یعنی حقوق کے نام پر خواتین سے مارکیٹنگ کا کھلونا بنایا ہے. یعنی ان کی جسم پوشائی، اس کی جو ہے جسم نمائی، اس کی جسم کے مختلف اعضاء کو سنوار کر اس کو عجیب و غریب انداز میں پیش کر کے اس کی مارکیٹنگ کرنا، اس کی بنیاد پر پیسہ کمانا اور اس سے لطف اٹھانا، اس سے جو ہے معاشرے میں بے رحمی اور یعنی اس کو پھیلانا.
اور پھر اس کی بنیاد پر جو ہے نا وہ جو ماں بہن بیٹی وغیرہ کے جو مقدس رشتے ہیں اس کو بالکل ختم کر رہے ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اسلام جو ہے نا اسلام اس حوالے سے فیمنزم کے تصور کے خلاف ہے. یعنی فیمنزم کے اندر جو آئیڈیا ہے اسلام یہ سمجھتا ہے کہ اس آئیڈیا کا متبادل آپ کے بنسبت ہمارے پاس زیادہ اچھے انداز میں ہے, بہتر ہے, شاندار ہے. اس کو فیملیزم ہم کہہ سکتے ہیں, یعنی خاندانیت کہ جس کے اندر باقاعدہ نکاح کا ایک تصور, پھر اس میں حقوق کے آپس میں ایک تقسیم, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر یعنی مغرب میں تو یہ ہے کہ خاتون جب تک جوان ہے اور ٹھیک ہے اور وہ مارکیٹ کے اندر ایک اس کے حیثیت ہے تو ٹھیک ہے وہ سب کچھ ہے, لیکن جیسی جیسی اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو مطلب اس کی حیثیت ختم اور وہ اولڈ ہاؤسز کے حوالہ کیے جاتے ہیں, بلکہ صرف ماں نہیں بلکہ باپ بھی اور بزرگوں کو بھی. تو الحمدللہ ہمارے اسلامی حوالے سے اس حوالے سے ایک اچھا متبادل ہے ہمارے پاس, ایک خاندانی نظام ہے. تو فیملیزم اور اسی طرح فیمنزم ان دونوں کا اگر ہم موازنہ کریں, اس میں بہت سارے کتابیں بھی اس پہ لکھی جا چکی ہیں, تو کبھی اگر ہم دیکھ لیں تو اسلام کے اندر بھی اس حوالے سے صرف حقوق کی نہیں, اوورآل یعنی اے ٹو زیڈ ہر حوالے سے ہم دیکھ لیں, عزت کے حوالے سے, مقام کے حوالے سے, مرتبے کے حوالے سے, ذمہ داریوں کے حوالے سے, اور اسی طرح جو ہے حقوق کے حوالے سے, اور یہاں تک کہ مرنے کے بعد کا بھی ایک جو دعاؤں کا ایک سلسلہ اور جو رشتوں کی صورت میں ایک انفاق کا اور صدقے کا اور محبت, تو وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو اس پہ میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب اس پہ پڑھیں, اس پہ مطالعہ کریں. مغرب کا اس وقت یہ بہت بڑا ایک لحاظ سے ایک نعرہ ہے, اور اس نعرے سے بہت سارے لوگ مرعوب بھی ہیں, متاثر بھی ہیں, جن لوگوں کو اسلام کے شد بدھ کا پتہ نہیں, اسلام کے خاندانی نظام کو جانتا نہیں, وہ اسلام کا اس حوالے سے وہ اسٹرکچر تو ان کے موجود ہی نہیں ہے پوری دنیا میں اس وقت کہیں. وہ کتابوں کے اندر, قرآن و سنت کے اندر کہیں جو موجود ہیں اس کو باہر لانا چاہیے, وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ہم حقیقی شکل میں پیش کر لی تو صرف یہ نہیں کہ مسلمان بلکہ مغربی معاشرے کے اندر خواتین بھی اس کو وہ نظام کی وجہ سے اٹریکٹ ہوگی. بہت شکریہ محمد غیاث صاحب آپ کا اور محمد بدر صاحب آپ کا. تو ناظرین اب ہم اپنے پروگرام میں اختتام کی طرف ہیں, اور ہمارے ساتھ یہ جتنی آڈینس موجود ہے ہم چاہیں گے کہ ان میں سے کسی کے پاس جو سوالات ہیں وہ اپنے ہم سے پیش کریں اور ہم اس کا بھرپور انداز میں جواب دیں گے. اور کسی کے پاس جیتے میرا کوشچن یہ تھا, کافی اچھی گفتگو کی آپ نے بتایا سارا موومنٹ کا. تو سر یہ جو فیمنزم موومنٹ جتنی بھی ہے اراؤنڈ دا گلوب رن ہوتی ہے, ان کے جو مقصد ہے وہ تو پتہ چل گیا, لیکن مسلم امہ ہے جو وہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا اقدامات کرے, یہ تو آپ نے واضح کیا, لیکن کچھ حکومتی لیول پر کچھ اس طرح کے اسٹیپس لیے جائیں کہ اس چیز کو ٹیکل کیا جائے, اس کے بارے میں وضاحت کرنا. جی جو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اور جب کوئی بندہ کسی موضوع کے بارے میں سمجھ جاتا ہے اور جب یہ ان کے ذہن میں پھر ظاہر ہے اس طرح کا سوال آتا ہے کہ اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے, ہم بحیثیتی ایک امتی مسلمہ, بحیثیتی ایک مسلمان ہمارا کیا فرض بنتا ہے, تو یہ بالکل آپ کا بہت زبردست سوال ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیے اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مثلا ٹاؤن کے قریب اسلامی ممالک ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ مسلمانوں کی ممالک ہے, لیکن جو اسلام کا ایک آئیڈیل نظام ہے جس کو ہم اسلامی نظام خلافت کہہ سکتے ہیں, اسلامی نظام شرعیت کہہ سکتے ہیں, وہ پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. اس لیے جس کا ایک اسلامی اسٹیٹ کے حیثیت سے جو جس طرح رسپانس ملنا چاہیے وہ کسی جگہ سے تو اس طرح رسپانس اس کو نہیں مل پا رہا ہے. البتہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی تحریکیں موجود ہیں, اسلامی ادارے موجود ہیں, اسلامک اسکالرز موجود ہیں, وہ اس پر مختلف اوقات پہ جو ہے پڑھتی بھی ہے, پڑھاتی بھی ہے, ریسرچ ورک بھی کرتی بھی ہے, کراتی بھی ہے, اور لوگوں کے اندر ایک آگاہی بھی پیدا کرتے ہیں. جیسا کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی اس نوعیت کا آپ ایک کڑی سمجھ لیں. تو جیسا کہ ایک دور تھا کہ مثلاً اورینٹلزم کا ایک سلسلہ تھا اور استشراق کا, اب یہ سمجھا جاتا تھا کہ جی اس کا جواب کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے, تو ہمارے لوگ بس ان کے اعتراضات کے جوابات دیتے تھے. اور کافی یعنی عرصے بعد جو ہے ایک اصطلاح متعارف ہوئی استغراب کا, کہ اب استشراق کی بدلے میں ہم استغراب کی طرف جائیں اور ہم بھی مغرب کو اسٹڈی کریں.
اور اسٹڈی کرنے کے بعد ہم بھی اسی طرح کی اپنی پالیسی بنائیں, پالیسی لانچ کریں, ان کے ساتھ ڈیلنگ کا بھی اور اپنے معاملات کو دیکھنے کا بھی. اسی طرح اب جو ہمارے ہاں فیمنزم کا ہے تو اس میں بھی ہمیں یعنی جس طرح وہ لوگ ایک بھرپور انداز میں اس حوالے سے کام کر رہے ہیں اور اپنے تمام ریاستی ادارے, NGOs, اپنے وسائل اور سب کچھ اپنی اس نظریے پر خرچ کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کے احیاء کے لیے, غلبے کے لیے, نشأت ثانیہ کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم پوری جان کے ساتھ, روح کے ساتھ, اجتماعی اداروں کے اندر خاندانی حوالے سے اور ہر حوالے سے اسلام کی اصل جو صورت ہے, پکچر ہے, شکل ہے, وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں. اس پہ ریاست کے حوالے سے بھی ہمارا کام ہونا چاہیے اور اس میں اجتماعی اداروں کے حوالے سے بھی اور اسکالرس سے بھی. میرا نام سمیر ہے اور میں BMS 7 کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح باہر سے جو لوگ آتے ہیں اور جہاں پر اپنی فیمنزم کی ڈیفینیشن کو پرسیو کرتے ہیں تو اس سے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے, اور جب ہم باہر جا کے اپنی فیمنزم کو پرسیو کرتے ہیں تو ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں آپ کا سوال بالکل اچھا ہے. جو باہر سے آپ کہہ رہے ہیں, باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی طرح سے فیمنزم کو پرسیو کر رہے ہیں, وہ لوگ کون ہیں؟ مطلب اوورسیز پاکستانی ہیں یا ہیں ہی انگریز لوگ؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں نا. اگر اوورسیز پاکستانی سے باہر رہ کر آئے تو ان کو پاکستان کے معاشرے کے حساب سے, اپنے اسلام کے حساب سے ان کو اس کے حوالے سے ان کو پرسو کرنا چاہیے. اگر وہ ہیں مطلب باہر کے اوورسیز پاکستانی نہیں ہیں, اگر وہ ہیں انگریز, اگر وہ جو انگریز اپنے حساب سے فیمنزم پرسو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم لوگ دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ وہاں کے دھرنوں میں, عورت مارچ وغیرہ میں جو نکلتے ہیں وہ کون ہیں لوگ؟ وہ لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں یا جو پاکستانی ہیں جو باہر رہ کر ہیں وہ لوگ ہیں. بہت شکریہ محمد غیاث صاحب اور محمد بدر صاحب. اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف, اور امید ہے کہ جو ہم نے باتیں کی ہیں اور جس بات پہ گفتگو ہماری ہوئی ہے وہ ہمارے معاشرے میں 1% بھی اگر وہ بہتری لے آئی تو ہمارا معاشرہ ایک اوور آل بڑے اچھے سے تبدیل ہو سکتا ہے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے جس مذہب کے اوپر چل رہے ہیں اپنے اسلام کو بہت گہرائی سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل بھی کریں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمائل احمد. شکریہ. خدا.